جی مجبوری کوئی اتنی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، پانچویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے، دونوں باپ اور بیٹا ایک رسی میں قید تھے۔ میرا مالک چلتا چلتا ملاؤن کے زندان میں آیا، زندان سے نکل کے سجاد دربار میں پہنچے۔ یہ کمینہ آدھی رات پورا دربار خالی، یہ اکیلا تخت پہ بیٹھا تھا۔ سجاد نے دربار میں آتے ہی پہلا سوال کیا، سید رو کے کہتا، او کمینہ، پیشیوں کا کوئی وقت ہوتا ہے؟ تیرا جب جی چاہتا ہے تو ہمیں بلا لیتا ہے۔ یہ کمینہ دے کے کہنے گا، حسین کا بیٹا سجاد، رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی، میں نے دربار میں اس لیے آیا ہوں، میں تیرے لیے ایک خبر لے کے آیا ہوں۔ مولا سجاد کہتے ہیں، اب بتا کیا ہے؟ یہ کمینہ دے کے کہنے لگا، میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ قیدیں آزاد کرنے کا نام آنا تھا۔ سجاد ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے، میں جاؤں کہاں؟ تین طبقات ہیں جو ہمیں نبی کی زندگی بتا سکتے۔ کون سے؟ ایک اہل بیت کرام، ایک صحابہ کرام، ایک ازواج مطہرات۔ عزت کے ساتھ میں نے نام لیے، ممبر کے تقدس کا خیال رکھا۔ یا نبی کی اہل بیت بتائیں گے، یا نبی کے صحابی بتائیں گے، یا نبی کی بیویاں بتائیں گے۔ مذہب جعفریہ وحد مذہب ہے جو صرف اہل بیت سے پوچھتا ہے۔ ہم غیر معصوم سے دین نہیں پوچھتے، ایسا ہی ہے، تائید کریں گے۔ ہم نے نبی کی زندگی پوچھنی ہے تو ہم اہل بیت سے پوچھتے ہیں۔ باقی مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں وہ صحابہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، وہ دین نبی کی بیویوں سے بھی لے لیتے ہیں، اور ہم پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نبی کے صحابہ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ نبی کی بیویوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اتنے میرے سامنے ذمہ دار چہرے تشریف فرما ہیں، میں مجبوری بتانے لگا ہوں کہ ہم صرف اہل بیت سے کیوں پوچھتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ سے نبی کی زندگی پوچھیں گے، صحابی ہمیں نبی کی وہی سیرت بتائے گا جو گھر کے باہر تھا۔ صحابی ہمیں نبی کی زندگی بتائے گا لیکن گھر کے اندر کی نہیں، گھر کے باہر کی۔ اس لیے کہ قرآن نے صحابی کو روکا ہوا ہے، خبردار میرے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ آیت پردہ بن کے لٹکی ہوئی، آیت صحابی کو اندر نہیں جانے دے رہا۔ اگر میں دین نبی کی بیویوں سے پوچھوں تو یہ مجھے وہی دین بتائیں گے جو گھر کے اندر تھا، اس لیے کہ قرآن انہیں باہر نہیں آنے دے رہا۔ اے نبی کی بیویوں، خبردار اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ اب تین طبقے میں نے آپ کے سامنے گنے ہیں، صحابی بتا سکتے ہیں، یا بیوی بتا سکتی ہے، یا نبی کی اہل بیت بتا سکتی ہے۔ صحابی کو قرآن اندر نہیں آنے دے رہا، بیوی کو قرآن باہر نہیں جانے دے رہا۔ مجبوری ہماری اہل بیت بن گئے ہیں۔ نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے، یہ پشت میں ہوتے تھے، نبی بازار میں ہوتے تھے، یہ کانٹوں پہ ہوتے تھے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیں نبی کی مکمل زندگی بتا سکتا ہے۔ جو بھی مسلمان درد دل رکھنے والا اٹھے گا، شیعہ ہو سنی ہو، وہ ایک بات کہے گا، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، لیکن ہم مسلمان ایک نہیں۔ یہ ہے علماء کے پاس ایک درد دل جو اتحاد امت کے لیے سب سے پہلا نعرہ جو لگاتے ہیں، وہ یہ نعرہ یہ ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہم ایک کیوں نہیں؟ اس کا جواب میں بتاتا ہوں کہ ہم ایک کیوں نہیں۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا امام ایک نہیں۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، جھگڑا اللہ کا نہیں، جھگڑا نبی کا نہیں، جھگڑا قرآن کا نہیں، جھگڑا امام کا ہے۔ نبی کے بعد جس نے جسے معتبر سمجھا اس نے اس سے دین پوچھا۔ ہم بڑے مطمئن ہیں، ہم نے نبی کے بعد کسی بھی غیر معصوم سے دین نہیں پوچھا۔ اب لوگوں سے پوچھو گے آپ نے نماز پڑھتے نبی کو دیکھا نہیں تو آپ نے ہاتھ یہاں کیوں رکھے؟ وہ کہے گا میرے امام نے کہا۔ تیرے امام نے نبی کو دیکھا تھا؟ وہ کہتا نہیں، میرے امام نے نبی کو دیکھا نہیں تھا۔ تو پھر تیرے امام نے یہاں کیوں رکھے؟ وہ کہے گا میرے امام نے تابعی سے پوچھا تھا۔ تابعی نے نبی کو دیکھا تھا؟ وہ کہتا نہیں، اس نے صحابی سے پوچھا تھا۔ اس صحابی نے نبی کو دیکھا تھا؟ وہ کہتا اس نے چند عرصہ نبی کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ ہم بڑے مطمئن ہیں، ہم سے پوچھو ہم نے ہاتھ کیوں کھولے ہیں؟ ہم نے جعفر صادق سے پوچھا ہے، جعفر صادق نے باقر سے پوچھا ہے، باقر نے سجاد سے پوچھا ہے، سجاد نے حسین سے پوچھا ہے، حسین نے علی سے پوچھا ہے، اور علی نے محمد کی گود میں آنکھ کھولی ہے۔
ہمارے پاس ایک بھی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہوئی. بسم اللہ. اللہ اکبر. یا رسول یا بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دین ہم تک پہنچانا تھا امام نے. میں اس کی اکثر یہ مثال دیتا ہوں اور آج میں یہ مثال دوں کہ دین ہمیشہ معصوم سے پوچھنا چاہیے. میں بھی آپ کے سامنے تقریر کروں, 30 منٹ تقریر کرنے کے بعد میں اعلان کروں کہ جو میں نے تقریر کی ہے میرے مجمع سے کوئی ایک بندہ ایسا اٹھے جو میری تقریر مجھے واپس سنائے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی مجمع میں ایسا بندہ ہے جو میری 30 منٹ کی تقریر مجھے لفظ بلفظ سنائے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ سن رہے ہیں, انسان کے حافظے میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو بالکل بات کو محفوظ کر لے. آپ مجلس سن کے باہر نکلیں گے, صبح کو آپ کو کوئی پوچھے گا کہ کل آپ کہاں تھے, آپ کہیں گے مجلس میں. دھرابی گیا ہوا تھا, وہاں کیا تھا؟ وہاں مجلس تھا. کس نے پڑھا؟ ایک خطیب آیا تھا. کیا پڑھا؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز میں سنی. میری تقریر میں اور آپ کی گفتگو میں فرق آ گیا. میں تو بالکل سلیس ہی بات کر رہا ہوں. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی, آپ کے پاس لفظوں کی ترتیب نہیں تھی, آپ کو موضوع یاد تھا, آگے تشریح آپ نے اپنی مرضی سے کر دی. میری تقریر میں اور آپ کی تشریح میں فرق آ گیا. جب نبی کی کہی ہوئی بات میں اور راوی کی کہی ہوئی بات میں فرق آیا, اسی فرق سے فرقہ بن گیا. یہ دیکھیں کہ جو یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ مطمئن ہے کہ میں نبی کے کہنے پہ پڑھ رہا ہوں. جس نے یہاں ہاتھ رکھے ہیں وہ کہتا نبی کے کہنے پہ, جس نے یہاں رکھے ہیں وہ کہتا نبی کے کہنے پہ, جس نے کھولے ہیں وہ کہتا نبی کے کہنے پہ. میرے سامنے اہل علم چہرے تشریف فرما ہے. نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے اور کرتے بھی امت کے سامنے تھے. جو کام دن میں نبی نے 5 دفعہ کیا, امت کو ابھی تک وہ پتہ نہیں چلا کہ کیسے کیا. ہم مجلس میں جاتے ہیں اور بندے ہم سے کہتے ہیں جی اس بندے کو بھی علی ولی اللہ پڑھوائیں, اس بندے سے بھی علی ولی اللہ منوائیں. میں اکثر ممبر پہ کہا کرتا ہوں کہ ہم علی ولی اللہ کیسے منوا لیں؟ جو کام دن میں نبی نے 5 دفعہ کیا, امت وہ بھول گئی. غدیر تو ایک دن آیا تھا. جنہیں نبی کی نماز کا طریقہ بھول گیا وہ نبی کے غدیر کا ایک خطبہ کیسے آتا؟ اس کا مطلب ہے کہ دین اس سے لینا چاہیے جس میں غلطی کوئی نہ ہو, جس میں غلطی کا ایک لمحے کے لیے بھی امکان کوئی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ رسول کے بعد امیر المومنین علی نے آ کے مسجد میں نماز پڑھائی. ایک اندھا صحابی پیچھے سے چیخ مار کے کہنے لگا آج محمد والی نماز یاد آئی. اس کا مطلب ہے کہ نبی سے لے کے علی تک پہنچتے پہنچتے دین میں اتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں. اس لیے آج فرقے زیادہ اس لیے ہیں کہ جس نے جسے معتبر سمجھا اس نے اس سے دین پوچھا. دین میں امام کی اتنی اہمیت ہے کہ خدا نے قیامت والے دن اعمال کا حساب بھی امام کی وجہ سے لینا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے میں قیامت والے دن یہ نہیں کروں گا کہ ایک ایک بندہ آئے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال لے کے آئے گا اور میں نامہ اعمال کھول کے دیکھوں گا نیکیاں کتنی ہیں, گناہ کتنے ہیں, بخشنا ہے یا دوزخ میں پھینکنا ہے. خدا کہتا ہے یہ سب کچھ نہیں ہوگا, میں سب سے پہلے بلا ہی امام لوں گا. امام آگے آ کے کھڑے ہوں گے, ماننے والے پیچھے کھڑے ہوں گے. جن کا امام جنت میں جائے گا اس کے ماننے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے, جس کا امام جہنم میں جائے گا اس کے ماننے والے بھی جہنم میں چلے جائیں گے. ہمیں فخر ہے ہمارے صرف جنت ہی نہیں مالک جنت بھی ہے. صرف قیامت والے دن ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے امام کی جو ہماری سفارش کر سکے. جو بچہ میرٹ پہ ہو اسے سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں خبر ہے کہ ہمارے اعمال میرٹ پہ نہیں, ہمیں ایک سفارش چاہیے. آل محمد اللہ کی بارگاہ میں بہترین سفارش, اور خدا نے ان کی سفارش کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے. خدا کہتا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا سوائے میرے. یہ کہنے کے بعد خدا نے کہا الا, لیکن ایک ہے جس نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا ہے. اور خدا نے اس ایک کا نام نہیں لیا, خدا نے کہا الا من, سوائے من کے جس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے. یہ ایک واحد آیت ہے جس نے ہمیں دروازہ کھول کے ہلکی سی امید دلائی ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی شفاعت کر سکتا ہے.
میرے مالک کتنا اچھا ہوتا تو یہاں نام ہی لکھ دیتا، ہمیں درد کے دھکے نہ کھانے پڑتے۔ خدا نے کہا میں نے من لکھا ہے، اس من کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، یہ من تمہیں کہیں نہ کہیں اس تک لے جائے گا۔ میں نے قرآن میں پڑھا تو قرآن نے صرف من کہا تھا، ایک ہے جو شفاعت کرے گا لیکن وہ ہے من۔ میں نے قرآن سے پوچھا وہ من کون ہے؟ ایک اور آیت بولی، اسے کہا میرے پاس بھی ایک من ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور انسانوں میں ایک ایسا من بھی ہے جو سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ میرے مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ من ایک اور جگہ پہ آ گیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا کوئی اور نشانی بتا دے، قرآن میں کل من علیہ فان، جب قیامت والے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی ایک من ہے جو باقی رہے گا۔ میں نے کہا اس من کی کوئی نشانی بتا، اسے کہا وہ من یہ ہے کہ وہ توحید کا چہرہ ہے، اسے وجہ اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن تیرے پاس کوئی اور من بھی ہے؟ آواز وہ من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور میرے پاس ایک ایسا من بھی ہے جو خدا کو قرضے دیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن تیرے پاس کوئی اور من بھی ہے؟ فرمایا ومن ذی یشفع عنده، قیامت والے دن ایک ایسا من آئے گا تو بندوں کی شفاعت کروائے گا۔ میں نے کہا تیرے پاس کوئی اور من بھی ہے؟ فرمایا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، قیامت والے دن اللہ کے سامنے گواہی کے لیے ایک کتاب آئے گی اور ایک وہ من آئے گا جو صاحب کتاب ہے۔ میں نے کہا میرے مالک اس من کا پتہ کہاں سے ملے گا؟ فرمایا محمد کے دروازے پہ جا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ من کہاں ہے؟ نبی نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلتا۔ نبی نے خدیر کا ممبر سجا کے ہاتھ پر من کو تمالا۔ بسم اللہ بسم اللہ من کنت مولا فحضر، یہ ہے وہ من، یہ ہے وہ من جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا، یہ ہے وہ من جس کی وجہ سے قبر میں سکون ہوگا، یہ ہے وہ من جس کی وجہ سے تمہارے پاس بخشش کی امید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس من کو من میں بسایا ہوا ہے، اور قبر میں لٹا کے بھی اپنے مرنے والے کو کہتے ہیں سب کچھ بھول جانا، اس من کو نہ بھولنا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہنے لگا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اعمال بہتر کرو، عقیدے کی خیر ہے۔ پہلے عقیدہ بہتر ہوگا پھر عمل بہتر ہوگا۔ اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، اعمال کی گٹھڑیاں بھی ہوں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ خدا نے قبر میں جو سب سے پہلا سوال رکھا ہے وہ عقیدے کا رکھا۔ علی ضروری نہ ہوتا تو قبر میں علی کا سوال نہ ہوتا، فرشتے وہ سوال چھوڑ دیتے، فرشتے کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے تو اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، کعبے کو قبلہ مانتا ہے، تیرے لیے یہی ضروری ہے۔ نہیں، یہ چار سوال تب تک نامکمل رہیں گے جب تک وہ امام والا جواب ٹھیک نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام ہے تو نماز ہے، امام ہے تو روزہ ہے۔ علی جز نہیں، علی عبادتوں کی روح ہے۔ جز ٹوٹ جائے تو جسم ناقص ہوتا ہے، روح نکل جائے تو جسم مردہ ہوتا ہے۔ علی عبادتوں کی روح ہے، علی عبادت سے نکل جائے تو پھر عبادت زندہ نہیں رہتی، عبادت مردہ ہو جاتی۔ زندگی میں اس لیے خدا نے امام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کو بتایا کہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے کہ تم ایک ایسے امام کے پیچھے چلو، ایسے امام کی پیروی کرو جو تمہیں حق کے رستے تک لے کے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے امام کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں خبر کہ جمہور کس کے پاس ہے، ہمیں یہ نہیں خبر کہ تخت کس کے پاس ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تاج کس کے پاس ہے۔ تخت اور تاج والے ذلیل ہو سکتے ہیں لیکن جن کے سروں پہ امامت کا تاج ہو وہ ہمیشہ عزت کے عہدوں پہ سرفراز رہتے ہیں۔ جنہیں خدا امامت جیسی نعمت دے انہیں لوگوں کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ جسے ووٹ دیتے ہیں کل اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے یہ اسلام آباد کا دھرنا، پورے مذہب کی قیادتیں، پورے مذہب کی نمائندگیاں اسلام آباد میں پیر حبیب شاہ جی اکٹھی ہوئی، اور مجھے اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جلوس لے کے نکلے ہیں جنہیں کوئی بھی جلوس اچھا نہیں لگتا تھا، ان لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ ہاں، اور جن کو جو ہمیں کہتے تھے کہ چار دیواری میں مدرسے کیا کرو، آج انہیں حکومت کہہ رہی ہے کہ چار دیواری میں رہو، وہ کہہ رہے نہیں، سڑکوں پہ آنے دو، بازاروں میں آنے دو۔ اس کا مطلب کہ آج مولوی مان گئے ہیں
کہ جب ظلم ہو تو پھر سڑکوں پہ آیا جاتا ہے. اور چلے جائیے چہرے تشریف فرمائے ہیں، پتہ نہیں بابا آفتاب شاہ جی جملہ کہاں کہاں پہنچے گا اور کس کس دل پہ اثر کرے گا. مولانا فضل الرحمان ایک ہی مطالبہ لے کے آئے ہیں بلال بھائی. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حاکم کو اتارنے کے لیے آئے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ تخت پہ بیٹھا یہ نااہل ہے. اس کا مطلب ہے مولانا فضل الرحمان کو آج پتہ چلا ہے کہ نااہل تخت پہ بیٹھ جائے تو جلوس نکال کے اسے تخت سے اتارنا پڑتا ہے. یہی تو ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ نبی کے منبر پہ اسے بتاؤ جو اہل ہے. امامت تخت اور تاج کی محتاج نہیں. ضروری نہیں ہے کہ امام کے پاس تخت ہو، امام کے پاس تاج ہو. نہیں، امام باہر صورت امام ہے. یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، فرعون تخت میں بھی لانتی تھے. اس لیے کہ امامت کے ہاں فضل ہے، نبوت کے ہاں عدل ہے. جتنا بنتا ہو وہ دینا عدل ہے، نہ بنتا ہو وہ بھی دینا یہ فضل ہے. راہب آیا تھا نبی سے بیٹے مانگنے، عدل کہہ رہا تھا کہ نہیں ہے. قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسین کا اختیار رسول سے زیادہ تھا. نہیں، اختیار حسین حسین ہی جانتے ہیں، لیکن رسول نے انکار اس لیے کیا کہ عدل کہہ رہا تھا نہیں ہے. حسین نے اس لیے دیے کہ فضل کہہ رہا تھا کہ دے سکتا. مولا امیر المومنین کے دربار میں ایک شخص ہے، اس نے کہا یا علی میں نے چوری کی ہے مجھے پاک کیجیے. علی نے فرمایا اس پہ حد جاری کی جائے. اس کی انگلیاں کاٹی گئی. جلاد اس کی انگلیاں کاٹ رہا تھا اور اس کے چہرے پہ خوشی تھی. لوگوں نے کہا تیری انگلیاں کٹ رہی ہیں اور تو خوش ہے. اس نے کہا شکر ہے کہ مجھے علی نے پاک کیا، میں ایک عادل امام سے سزا لے کے جا رہا ہوں. کٹ گئی اس کی انگلیاں اور ایک ہاتھ پیشانی پہ رکھا تھا، یا علی تیرا شکریہ تو نے مجھے پاک کر دیا. یہ کہہ کے دربار سے جانے لگا. علی ممبر سے اترے، علی کہ اسے واپس بلاؤ. واپس بلایا. علی نے کٹی ہوئی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ رکھی. علی نے اپنا امامت والا ہاتھ پھیرا، اس کی انگلیاں اسے واپس مل گئی. بندے نے کہا یا علی پہلے کاٹی تھی تو اب دی کیوں ہے؟ فرمایا جو کاٹی تھی وہ عدل ہے، جو دی ہے یہ فضل ہے. عدل کہہ رہا تھا. عدل کہہ رہا تھا کہ انگلیاں کاٹی جائیں. بسم اللہ. خدا کے بندے مقابل عوام بن بیٹھے، کسی کے تخت کے وارث غلام بن بیٹھے. شعور نہ تھا جنہیں کلام کرنے کا، غضب تو یہ ہے کہ وہ بھی امام بن. نعرہ حیدری. یا عدل کہہ رہا تھا کہ انگلیاں کاٹی جائیں، فضل کہہ رہا تھا کہ واپس دیجیے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے دروازوں پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، عدل نہیں. اگر وہ عدل کرتا تو یہ نہ بنتا. جس کے لیے فقیر کہہ گیا عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جاؤ. اگر وہ عدل کرنے میں آئے تو پھر ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے عدل کے سامنے پورا اتر سکے. انسان آخری سانس تک اس خدا کی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں زندگی میں کوئی ایسا امام چاہیے جو فضل کرتا ہو، جس کے فضل کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی نعمتیں ملتی رہیں اور قیامت کو ہماری بخشش بھی عدل کی وجہ سے نہیں ہونی، فضل کی وجہ سے. یہ شفیع المسلمین نہیں، یہ شفیع المذنبین ہے. یہ مسلمانوں کی شفاعت نہیں کرتے، یہ گنہگاروں کی شفاعت کرتے ہیں. یہ پاک کرتے ہیں، یہ مالکان جنت ہیں، یہ وارثان جنت ہیں. ایک مرحوم کے بلندی درجات کی مجلس ہے. یقیناً جس نے حسین کی محبت میں زندگی گزاری، حسین کا سب سے بڑا کرم ہی یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہے. اسے ہم منتقل کر لیتے ہیں اس دنیا سے اس کائنات کی طرف جہاں پھر وہ ہمیشہ کے لیے بقا رہے گا، جہاں اس کے لیے فنا نہیں ہے. ایک محبت حسین انسان کو زندہ کر دیتی ہے. حسین نے کہا کہ میری مجلس میں بیٹھ کے ایک مچھر کے پر کے برابر پانی تیری آنکھ میں آیا، میں حسین وعدہ کرتا ہوں میں تیری جنت کا ضامن ہوں.
اہل عزت تشریف فرما ہے، اہل عزا تشریف فرما ہے، سادات و غیر سادات تشریف فرما۔ ہر نبی نے جنت مہنگی کی تھی۔ کسی نبی نے کہا 50 نمازیں پڑھو پھر جنت دوں گا، کسی نے کہا 3 ماہ کے روزے رکھو پھر جنت دوں گا، کسی نے کہا ہفتے والے دن شکار نہ کرنا پھر جنت دوں گا۔ ہر نبی شرطیں لگاتا رہا جنت کے لیے۔ جنت حسین کے دروازے پہ آئی۔ حسین نے سب سے پہلا فضل یہ کیا، حسین نے جنت کو سستا کر دیا۔ غریب بھی خرید سکے، امیر بھی خرید سکے، اتنی سستی کی حسین نے جنت۔ نہ حسین نے مہینوں کی عبادت میں رکھی، نہ حسین نے راتوں کی شب بیداری میں رکھی۔ غریب نے ایک آنسو کے بدلے بیچ دی۔ حسین نے کہا تو میری بارگاہ میں ایک آنسو لے کے آ، میں تجھے جنت عطا کروں گا۔ رو پڑو تو رونا، چیخ مار سکو چیخ مارنا، دنیا کا دستور ہے، تجارت کا اصول ہے۔ چیز خریدو سستی، بیچو مہنگی، خریدو سستی، بیچو مہنگی، خریدو سستی، بیچو مہنگی۔ حسین نے جنت خریدی مہنگی، بیچی بڑی سستی۔ یہ جنت کا مالک گھر بیٹھے نہیں، اس نے خریدی ہے اس سے۔ اس نے بیٹے کا جگر دیا ہے، اس نے بھائی کے بازو دیے ہیں، اس نے بہن کی چادر دی ہے، اس نے یتیم بچی کے در دیے ہیں، اس نے یتیم بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے۔ وہ بہن بھائی کے ساتھ تھی، جو مدینے سے چلی تو بطول تھی، جو مکے میں آئی تو جانشین رسول بنی، جو کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، جو شام غریباں کی ایک رات عباس بنی، جو 11 محرم کو پھر علی بن گئی، جو کربلا سے کوفہ آئی، کوفہ سے شام آئی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، 9 بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی، 1 سال رسیوں میں باندھ کے بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی، شام سے رہا ہو کے مدینے، مدینے سے پھر قید ہو کے شام، 6666 میل ننگے پاؤں سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھک گئی۔ اجرو کمال اللہ، میرے اللہ تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں سو گیا۔ جتنے سادات و غیر سادات بیٹھو، ایک ایک آنسو اور آئے، مرحوم کے بلندی کے درجات ہو، مرحوم کی بخشش ہو۔ اللہ بابا نزاکت شاہ جی کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہمارے بھائی کے بھائی جو کربلا میں مدفن ہے میرے مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ جس کا جو مرحوم ہے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں رکھنا، چند لمحے ان کو روئیں جن کی لاش سے بہنیں چھپ کر کے گزر گئیں۔ آدھی رات شام کا زندان، ایک منظر پڑھوں اور سلام کروں۔ آدھی رات شام کا زندان، ایک سپاہی چلتا چلتا زندان کے دروازے پہ آیا۔ اس نے زندان کے باہر کھڑے ہو کے اندھیر زندان سے آواز دے کے کہا علی ابن الحسین، تجھے ہمارے حاکم نے دربار میں بلایا۔ اس کی آواز زندان میں گونجی۔ میرا چوتھا امام اٹھا، سادات بیٹھے ہیں، میں جملہ سخت نہیں پڑھ سکتا، اشارہ کرنے لگا ہوں۔ چوتھے کا اٹھنا تھا کہ 5واں بھی ساتھ اٹھا۔ جس نے ہائے کہا بی بی تیرا ہائے کہنا قبول فرمائے۔ پیر حبیب شاہ جی مجبوری کوئی اتنی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے۔ دونوں باپ اور بیٹا ایک رسی میں قید تھے۔ میرا مالک چلتا چلتا ملاؤن کے زندان میں آیا، زندان سے نکل کے سجاد دربار میں پہنچے۔ یہ کمینہ آدھی رات پورا دربار خالی، یہ اکیلا تخت پہ بیٹھا تھا۔ سجاد نے دربار میں آتے ہی پہلا سوال کیا۔ سید رو کے کہتا او کمینہ، پیشیوں کا کوئی وقت ہوتا ہے، تیرا جب جی چاہتا ہے تو ہمیں بلا لیتا ہے۔ یہ کمینہ دے کے کہنے لگا حسین کا بیٹا سجاد، رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی، میں نے دربار میں اس لیے آیا ہوں، میں تیرے لیے ایک خبر لے کے آیا ہوں۔ مولا سجاد کہتے ہیں اب بتا کیا ہے؟ یہ کمینہ دے کے کہنے لگا میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ قیدیں آزاد کرنے کا نام آنا تھا۔ سجاد ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے میں جاؤں کہاں؟ رہائی کی خبر اسے اچھی لگتی ہے جسے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو۔ سجاد رو کے کہتے تو قیدیں تو آزاد کر رہا ہے، مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟ یہ کمینہ دے کہتا مدینہ چلا جا۔ سجاد رو کہتے کون سا مدینہ؟
جہاں اکبر ہوتا تھا، جہاں عباس ہوتے تھے، جہاں میرا بابا حسین ہوتا تھا، تو نے تو میرا مدینے میں چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ یہ کمینہ دیکھا تھا جہاں جانا ہے جا، لیکن شام چھوڑ۔ سطر بڑی مشکل آ گئی ہے، بڑی مشکل سطر ہے۔ جس کے دل میں قبر حسین ہے، میرے سامنے وہ چہرے بیٹھے ہیں جو ابھی کربلا سے واپس آئے، ان کے دل میں ضرور چوٹ لگے گی۔ مولا سجاد نے دیکھ کے کہا تو نے ہم سے بیعت مانگی، ہم نے نہیں کی، تو نے ہمیں قید کیا، اب بتا جب ہم نے بیعت کی نہیں، تیرا مطالبہ ماننا ہی نہیں، تو ہماری قیدیں کیوں آزاد کر رہا ہے؟ اس نے دیکھے گا سجاد میں وجہ بتاؤں؟ مولا نے فرمایا بتا۔ یہ کمینہ دیکھتا میں ڈر گیا ہوں، ڈرنے کا نام آنا تھا۔ سجاد کے چہرے پہ غازی والا جلال آیا۔ سجاد جلال میں آکے کہتے تو نے محمد کی تصویر گھوڑے سے اتاری، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے علی کی شکل کے بازو کاٹے، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے قرآن کی آیتیں رسیوں میں جکڑی، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے کوثر کا چہرہ زخمی کیا، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے یاسین کو بازاروں سے گزارا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ اور ملعون آج مجھے کہہ رہے کہ مجھے ڈر لگ گیا۔ شاید یہ وجہ پہلی بار اگر آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے، لیکن ماتم کا حق ادا کرنا۔ سجاد کی آواز آئی ڈرا کیوں ہے؟ اس نے جو وجہ بتائی گھروں میں ماتم کرو گے، جو سید بیٹھے معافی مانگ کے یہ کمینہ دے کر میں بتاؤں میں غازی سے نہیں ڈرا، میں تیرے باب حسین سے نہیں ڈرا۔ سجاد نے کہا پھر ڈر کیوں گیا ہے؟ یہ دیکھ وہ جسے قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کے رونے کی آواز آج بھی آ رہی ہے۔ میں آدھی آدھی رات کو اٹھتا ہوں، کبھی اس کونے میں رو رہی ہوتی ہے، کبھی اس کونے میں رو رہی ہوتی ہے، رو رو کے کبھی کھول اس کی رسیاں، کھول اس کی ہتھکڑیاں۔ سجاد میں تیری سکینہ سے ڈر گیا، سجاد میں تیری معصومہ سے ڈر گیا۔ معصومہ کا نام آنا تھا، معصومہ کا نام آنا تھا۔ سجاد زمین پہ بیٹھ گئے، منہ قبرستان مسافرہ کی طرف کر کے اللہ میرا تیرا شکریہ حسین کی بیٹی۔ تجھے قبر میں بھی بھائی کی قید یاد ہے؟ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، جو سید بیٹھو میں ڈر رہا ہوں، اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایک جملہ پڑھوں۔ اس بی بی کے دو درد ایسے ہیں جو منبر سے بھی چھپائے گئے، منبر پہ بھی اس بی بی کے وہ دو درد نہیں پڑھے گئے۔ اگر اجازت ہو تو میں یہی دو درد پڑھوں گا، تم سے برداشت نہ ہوا تو میں یہی منبر چھوڑ دوں گا۔ پیر حبیب شاہ جی زندگی گزر گئی آپ کی منبر پہ، ساری زندگی ذاکروں نے یہی پڑھا۔ سجاد نے بہن کرتے میں دفنائی، سجاد نے بہن کو کفن نہیں دیا تھا۔ پیر آفتاب شاہ جی مجمع رو رو کے بے ہوش ہو گیا کہ شاید سجاد غریب تھا، سجاد کے پاس کفن نہیں تھا۔ وجہ سجاد کی غربت نہیں تھی، جس کے باپ کا لباس جنت سے آ گیا تھا وہ بہن کا کفن بھی جنت سے لگوا سکتا تھا۔ میں غیر سید ہوں، میں امتی ہوں، میں بات کھولوں گا نہیں، میں اشارہ کروں گا۔ 10 محرم کو ماتمی کرتا ہے زنجیر کا ماتم، سفر بھائی وہ آ جاتا ہے شام کو گھر، بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں بھائی کے زخم صاف، ماں قریب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، رو کے کہتی ہے قمیض آہستہ اتارنا، تیری قمیض تیرے زخموں کے ساتھ چمٹ گئی ہے۔ جس نے 4 گھنٹے قمیض پہنی ہو اس کی قمیض تو نہیں اترتی، جس نے 1 سال کرتا پہنا تھا۔ ادھر سکینہ کا جنازہ تیار ہوا، زینب کی آواز آئی سجاد بہن کرتے میں دفنا۔ حوصلہ حوصلہ، سجاد سکینہ کو کفن نہ دینا۔ جو نہیں رو سکا میں وجہ پڑھ دوں، ایک کھولوں گا نہیں، ایک وجہ پڑھوں۔ پیر حبیب شاہ جی، بابا آفتاب شاہ، یہ 2 سید مجھے اجازت دینا، اجازت لے ایک وجہ پڑھنے لگا، 1 منٹ کی وجہ پڑھوں گا۔ ساری زندگی تم نے سنا کہ بڑی بطول کو ایک تازیانہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکی تھی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، کربلا سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا۔ ہر موڑ پہ سکینہ رو رو کے کہتی رہی سجاد میری ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ سجاد میں زخمی ہو گئی، سجاد اب میری کمر جھک گئی۔ ایک درد اور پڑھوں گا، ایک درد میں نے پڑھا۔ میں نے بڑی شہزادی کے 3 درد پڑھے تھے، چھوٹی شہزادی کے میں نے 2 درد منبر سے پڑھے۔ پہلا درد سجاد نے کفن نہیں دیا، میں نے وجہ پڑھ دی۔ دوسرا درد بڑا مشکل ہے،
ساری زندگی تم نے ذاکروں سے سنا، سجاد نے بہن کی رسیاں نہیں کھولی تھی. ایسا ہی ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. مرنے والے کے ہاتھ سیدھے کرو، اس کے پاؤں کے انگوٹھے باندھو. شریعت کے وارث نے بہن کی رسیاں نہیں کھولی. اگر کوئی سید مجھے اجازت ہے میں وجہ پڑھ کے ممبر چھوڑوں. سجاد نے بہن کے ہاتھوں کی رسیاں کیوں نہیں کھولی تھی؟ وہ جو 14 سال کا قیدی تھا اس کے ہاتھ کی کڑیاں تو کھل گئی تھی، معصومہ کی رسیاں کیوں نہیں کھلی؟ بغداد میں ایک بندے نے امام موسیٰ کاظم سے پوچھا، اس کا قیدی بتا تیرے دادا سجاد نے اپنی بہن کی رسیاں کیوں نہیں کھولی تھی؟ امام کاظم کا سر دیوار پہ آیا، رو کے کہا میرا سلام اس معصومہ پہ جس کے ہاتھوں کے جوڑ ٹوٹ گئے تھے. اگر سجاد رسیاں کھول دیتے سکینہ کی لاش ایسے بکھر جاتی جیسے کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھرے تھے. سجاد نے بہن کی رسیاں نہیں، وہ سکینہ کے ہاتھوں کی پٹیاں. اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین.